الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی نے دنیا میں انسان کو علم ذرائع سے دیا ہے۔ انسان بہت سی چیزوں کا علم دیکھنے سے حاصل کرتا ہے۔ رنگ سفید ہے یا سیاہ، سرخ ہے یا پیلا، اس کا تعلق آنکھوں سے ہے، اور کان آنکھوں کی جگہ رنگوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ ایسے ہی انسان بہت سی باتیں سنتا ہے اور اچھی اور بری دونوں قسم کی خبریں سنتا ہے، اور اس کا اثر اس کی طبیعت پر پڑتا ہے، اور کسی انسان کی سماعت ٹھیک نہ ہو اور وہ یہ چاہے کہ آنکھوں کے ذریعے سن لے تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ بہت سی چیزوں کا احساس چھونے سے ہوتا ہے کہ کوئی چیز سرد ہے یا گرم، اور آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ محض آواز کے ذریعے سے کسی چیز کی ٹھنڈک یا کسی چیز کی شدت کا اندازہ لگا سکے۔ ایسے ہی اللہ تعالی نے انسان کو جتنے بھی ذرائع دیے ہیں، الغرض انسان ان کے ذریعے علم سیکھتا ہے، اور آخر پہ پہنچ کے انسان سب سے زیادہ علم جو سیکھتا ہے وہ عقل کے ذریعے ہے، اور اس کی عقل فیصلہ کرتی ہے کہ انسان نے کیا دیکھا، کیا سنا اور کیا چیز محسوس کی۔ عقل اگر معطل ہو جائے، بیکار ہو جائے، تو انسان کا سارا علم ختم ہو جاتا ہے اور انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اسی لیے دین اور دنیا کی کوئی بھی ذمہ داری دیوانے اور پاگل آدمی پر نہیں آتی۔ ایک آدمی کی عقل سلامت نہیں رہی، دیوانہ ہو گیا، تو اب اس انسان کے لیے پتھر اور روٹی دونوں برابر ہیں، اور اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا روٹی سے مارے گا اور پتھر کھائے گا، یا پتھر مارے گا اور روٹی کھائے گا۔ اسی طرح بولنا اس کے لیے بیکار ہے کہ وہ اونچی آواز سے بولے یا آہستہ آواز سے بولے۔ چھونا بیکار ہے اس لیے کہ اس انسان کے سارے حواس پر جو چیز فتویٰ صادر کر رہی تھی وہ اس کی عقل تھی، اور جب عقل ہی سلامت نہ رہی تو اب یہ انسان کس بلبوتے پر اور کس برتے پر کسی چیز کے متعلق کوئی فتویٰ صادر کرے گا۔ اس لیے انسان اپنے حواس خمسہ کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے، اور حواس بیکار ہو جائیں، عقل کو خبر نہ دیں تو عقل فیصلہ نہیں کر سکتی، اور عقل بیکار ہو جائے اور عقل ختم ہو جائے تو حواس جو مرضی پیغام دیتے رہیں، انسان کی عقل نہ ہو تو اس کا علم بیکار ہے۔ ایک آدمی کو فالج ہو جائے اور اس کے ہاتھ پہ
انگارہ رکھ دیں، اب اس کا پورا ہاتھ چل جائے تو بھی اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ ہاتھ فالج ہونے کی وجہ سے دماغ کو یہ پیغام دے ہی نہیں رہا کہ یہ چیز چل رہی ہے۔ تو حواس ان پر عقل، اور عقل اس کے جاسوس حواس، یہ دونوں مل کے کام کرتے ہیں۔ حواس عقل کو پیغام دیتے ہیں تو عقل بتاتی ہے کیا چیز ہے، اور عقل اس کے ذریعے سے مدد حاصل کرتی ہے، وگرنہ تنہا عقل بھی بیکار ہے۔ تو اس لیے انسانوں کی علم کی انتہا اس عقل پر ہو جاتی ہے، اس کے ذریعے سوچتا ہے اور سمجھتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں کہ عقل کے بعد انسان حواس خمسہ کے بعد جن چیزوں سے علم حاصل کرتا ہے، کبھی کبھی وہ اپنے خواب سے علم حاصل کرتا ہے۔ 400 نہیں، 4,000 نہیں، دنیا میں لاکھوں نہیں، کروڑوں افراد آپ کو ایسے ملیں گے جو بعض مرتبہ خواب سے علم حاصل کرتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں، انہیں اس کی تعبیر کا اندازہ خود بخود ہو جاتا ہے، کسی سے پوچھ لیتے ہیں، کوئی ماہر معبر انہیں تعبیر دے دیتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ آپ کی خواب یہ بتاتی ہے کہ فلاں کام ہونے والا ہے۔ آدمی مرنے سے پہلے طرح طرح کے خواب دیکھتا ہے، ہزاروں مردے ایسے ملیں گے، ان کی کہانیاں ملیں گی کہ کل تک وہ زندے تھے تو انہوں نے کہا کہ آج رات ابا لینے آئے تھے، آج رات فلاں آدمی لینے آیا تھا۔ ایک خاتون نے اپنا ذکر کیا اور جوان چنگی بھلی چھوٹے چھوٹے بچے، اور انہوں نے کہا کہ رات ہمارے سسر اور ہمارے والد ہمیں لینے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو اور ٹکٹ دے دیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میرے بچوں کو کون سنبھالے گا، اور یہ ٹکٹ واپس کر دیجئے اور پھر کسی وقت چلوں گی آپ کے ساتھ۔ تو میرے والد نے مجھ سے کہا خواب میں کہ بیٹی یہ ٹکٹ جو ایشو ہوا ہے دفتر والے اسے واپس نہیں لیا کرتے، اب مجبوری ہے چلنا ہی پڑے گا۔ جب یہ خواب انہوں نے سنایا تو ماتھا ٹھنکا کہ اوہو، یہ تو گویا ان کا آخری وقت آ گیا، اور بہت نیک، بہت اللہ کی تہجد گزار، نماز روزے کی پابند خاتون ایک ہفتے کے اندر اندر دل کا دورہ پڑا اور چل پڑی۔ یہ ایک دو قصے نہیں اور قصے کہانیاں بھی نہیں، کروڑوں افراد آپ کو ایسے ملیں گے جو خواب دیکھتے ہیں اور انہیں خود اندازہ ہو جاتا ہے، یا کسی سے پوچھتے ہیں اور کوئی تعبیر اس کی بتا دیتا ہے۔ یہ جو علم خواب کے ذریعے، کشف کے ذریعے، الہامات کے ذریعے ہوتا ہے، یہ بھی آخر انسان کی عقل ہی ہے نا جو فیصلہ کرتی ہے اور انسان کو بتاتی ہے کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے یا جو کچھ تمہیں الہام کیا گیا یا کشف میں اور خواب میں بتایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے۔ کشف بھی تعبیر کا محتاج ہوتا ہے، خواب بھی تعبیر کی محتاج ہوتی ہے، یہ سب کچھ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن سلسلہ اس کا بھی عقل پہ آ کے ختم ہو گیا۔ تو جتنے بھی دنیا میں اللہ کے بندے ہیں، ان کے علم کی انتہا عقل پہ ہو جاتی ہے، اور عقل ان کی انہیں بتاتی ہے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ پھر ان عام انسانوں کے بعد اللہ کے کچھ خاص بندے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں، خدا انہیں ایک اور ذریعے سے علم سے نوازتا ہے۔ ہوتے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، جیسے عام انسان کھاتے ہیں ایسے ہی وہ بھی کھاتے ہیں، جیسے عام انسان کپڑا لتا خریدتے اور پہنتے ہیں،
ایسے ہی وہ انسان بھی خریدتے اور پہنتے ہیں، لیکن عام انسانوں میں اور اللہ کے ان خاص بندوں میں بہت بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں نبوت کے مقام پر فائز کیا ہوتا ہے، اور ان کے مقابلے میں عام انسان ظاہر ہے کہ نبوت میں نہیں ہوتے، بلکہ وہ ان نبیوں کے علیہ الصلوۃ والسلام مقتدی ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ جو کوئی بھی اللہ کا نبی ہے اس کے لیے علم کا ایک اور ذریعہ بھی ہے، اور یہ جتنے بھی اللہ کے خاص بندے تھے ان کا اختتام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کو اس خاص سلسلے سے علم دیا جاتا تھا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جو خاص ذریعہ ہے جس کے ذریعے دوسرے عام انسانوں کو علم نہیں دیا جاتا اسے اللہ کی وحی کہتے ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سی چیزوں کا علم وحی سے ملتا ہے، جن چیزوں کو ہم عام لوگ آنکھوں سے، کانوں سے، چھونے سے، اپنے حواس خمسہ سے، اپنی عقل اور فہم سے دریافت نہیں کر سکتے، اللہ ان چیزوں کا علم انہیں دیتا ہے، اور ان کے علم میں اور عام آدمی کے علم میں ایسا ہی فرق ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی نابینا ہے تو دیکھنے کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے، اب اس انسان کو جو نابینا ہے اور جو آنکھوں والا ہے دونوں کی معلومات میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے کہ اس نے سارا علم جو آنکھوں کے ذریعے حاصل کرنا تھا، اب ایک آدمی کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو اسے رنگوں کا کچھ شعور نہیں ہے، بہت سی چیزیں جو دیکھنے سے پتہ چلتی ہیں اس انسان کے پاس وہ آلہ ہی نہیں ہے جس کے ذریعے سے دیکھ سکے، تو جتنا فرق ایک نابینا اور ایک بینا انسان کے علم میں ہوتا ہے، ساری دنیا کے بینا اور آنکھوں سے دیکھنے والے انسان مل جائیں تو ان سب سے کہیں زیادہ آگے کی بات، ان سے کہیں زیادہ فرق والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جو علم دیتا ہے تو نبیوں کا علم جو وحی کے ذریعے ہوتا ہے اس میں اور بینا آدمی اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھتا ہے اس میں اتنا فرق ہو جاتا ہے کہ ایک نابینا اور بینا آدمی کے علم میں اتنا فرق نہیں ہوتا۔ پھر ایک آنکھوں والے آدمی کو دیکھیے جس کے پاس دوربین ہے، دور تک دیکھ لے گا، دور کی چیز کو بڑے قریب دیکھ لے گا، اور قریب دیکھنے کے بعد وہ اس پر احکامات بھی لگائے گا۔ یہ سائنٹسٹ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ اسی ذریعے سے جرثومے دیکھتے ہیں، کن کن بیماریوں کا وہ علاج کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ وہ عام انسان کو نیکڈ آئی یعنی جو کھلی ہوئی آنکھ ہے اس سے وہ مخلوق نظر نہیں آتی جو انہیں دوربین سے نظر آتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح اللہ جو علم وحی کے ذریعے دیتا ہے اس کے علاوہ پھر کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اتنا علم کسی اور ذریعے سے ملے۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آمنت باللہ، میں اللہ تعالی پر ایمان لایا، وہ کتب ہی اور اللہ کی کتابوں پر، وہ رسول ہی اور اللہ کے رسولوں پر، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو میں نے مکمل طور پر تسلیم کر لیا اور پورے یقین کے ساتھ اس بات کو قبول کر لیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے ذریعے سے علم جو حاصل کرتے ہیں وہ سب کا سب حرف بحرف صحیح ہے، میں اسے مکمل طور پہ مانتا ہوں، اور میں قطعاً اس علم کا انکار نہیں کر سکتا جو علم اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا۔ اس لیے
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ایسی بات نہیں کرتے، کبھی نہیں کہتے جو عقلاً محال ہو۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام 2 + 2 کو کبھی 5 نہیں بتاتے، کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی بات بتا دیں جو عقلاً محال ہو۔ انبیاء علیہ السلام کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ زمین کا ایک خطہ ایسا ہے جہاں پر ایک ہی وقت میں 2 متضاد چیزیں جمع ہیں، گیلا بھی ہے اور سوکھا ہوا بھی ہے، اور دھوپ بھی ہے، تپش بھی ہے، بارش بھی ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہاں ایسی بات ضرور بتاتے ہیں جن کو سمجھنے سے ہماری عقل قاصر ہوتی ہے، ہماری عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، ہمارے حواس وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا علم بھی عقل پر پہنچ کے ختم ہو جائے اور عقل تک محدود رہے تو پھر ان میں اور عام انسانوں میں فرق ہی آخر کیا رہ جاتا ہے؟ جو کچھ انہوں نے اپنی عقل سے جانا اور محسوس کیا وہ ہم بھی اپنی عقل سے جان اور محسوس کر سکتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سردی گرمی کو محسوس کیا، ایک عام آدمی بھی سردی اور گرمی کو محسوس کرتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جسم کی حفاظت کے لیے سردی اور گرمی سے بچاؤ کے لیے جو اسباب و سامان استعمال کیے ایک عام آدمی بھی وہ استعمال کرتا ہے۔ تو اگر ان کا علم بھی صرف عقل پر ختم ہو جائے تو ان میں اور ایک عام آدمی میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے؟ ان کو جو بہت بڑا درجہ حاصل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان پہ وحی کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ خدا نے انہیں اس مقام پر رکھا ہے کہ خدا ان پر وحی کرے گا، اور اس وحی کی وجہ سے جو پیغام وہ اپنی امتوں کو دیتے ہیں وہ بھی، اور اسی طرح نبی جس مقام کا ہوتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو کچھ اس کی سنتیں اور احادیث ہوتی ہیں وہ بھی امت کے لیے قابل اتباع بن جاتی ہیں، کیونکہ اس کا علم ایک اور ذریعے سے بھی آ رہا ہے اور وہ عقل کے سے بھی بلند والا ہے اور وہ اللہ کی وحی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ جو علم وحی کے ذریعے آتا ہے یہ ہماری عقل کے خلاف نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عقل کے قابو میں نہیں آتا۔ خلاف عقل ہونا اور بات ہے اور ماورائے عقل ہونا اور بات ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم آدمی کی عقل کی وہاں تک کبھی رسائی نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ جہان پائے ہی نہیں جاتا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جنت اور جہنم کی خبر دیتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جہنم میں آدمی ایسا ہوگا کہ اس آدمی کی داڑھ جہنم کے عذاب کی وجہ سے سوچے گی، بڑی ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کی داڑھ اور پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ یہ بات انسان سوچے تو بالکل اس کی بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اپنی ابتدائی حالت پر انسان غور کرے کہ میں پہلے کیا تھا، میری حالت کیا تھی، اور اللہ تعالی نے ماں اور باپ سے ایک خاص مادے لے کے اللہ نے مجھے اس طرح پیدا کیا، کہاں پر میں مٹی کا ایک ذرہ تھا اور کہاں آج 6 فٹ کا قد ہے، تو 6 فٹ کے قد کو مٹی کے ایک ذرے میں اس کے تناسب کو دیکھے تو کیا آج جو اس کا جسم ہے اسی طرح اس کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر کیوں نہیں ہو سکتی؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسی خبر دیتے، وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو اس دنیا کے بعد تم مٹی میں مل جاؤ گے تو بس وہاں پر زندگی کا اختتام نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیغام کو دیا اور جو کفار مکہ کے ساتھ بہت معرکۃ الآراء 2 باتیں تھیں،
ان ایک تو اللہ کی توحید تھی. وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری سمجھ سے بالا ہے کہ اجعل الالہۃ الہ واحدہ، اس نے اتنے ڈھیر سارے خداؤں کو بس ایک خدا بنا دیا. ہمارے بہت سے خدا، مختلف کام، مختلف خدا، ہر خدا اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے. معاذ اللہ، یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ سارے کام کرتا ہے. تو اتنے ڈھیر سارے خداؤں کو اس نے ایک خدا بنا دیا. یہ ایسی چیز ہے جو ہماری سمجھ میں بالکل نہیں آتی. خدا کی اس توحید پہ لڑے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے ستایا، تنگ کیا، اور قوم ناکام ہوئی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب آتے ہیں کسی قوم میں تو ساری قوم میں ایک فرد بھی اگر ہدایت نہ پائے تو بھی نبی کبھی ناکام نہیں ہوتا. ناکام قوم ہو گئی کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے فائدہ نہ اٹھا سکی. سورج چمکتا ہے اور اگر کوئی آدمی اپنی نابینائی کی وجہ سے سورج کو نہیں دیکھ پاتا تو سورج کا کوئی قصور نہیں ہے، کمی اس انسان میں واقع ہو گئی. ایسے ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے مانا انہوں نے کچھ اپنا ہی بھلا کیا، اور جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے کسی کا کیا نقصان کرنا، اپنا ہی نقصان کیا. اسی لیے اللہ نے فرمایا ومن اساء فعلیہا، اور جو گناہ کرے گا اس کا انجام وہی بھگتے گا. من عمل صالحا فلنفسہ، اور جو آدمی اچھا کام کرتا ہے وہ اپنے ہی واسطے کرتا ہے، جو برائی کرتا ہے وہ اپنے واسطے کرتا ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو کچھ بتاتے تھے قوموں کے ساتھ، ایک تو جھگڑا توحید کا، اور دوسرا جھگڑا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے یہ عجیب بات ہے، ہم مر جائیں گے اور دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، پھر خدا کے ہاں پہنچیں گے. یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہتے تھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات واقعی سمجھ میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی. ابو علی سینا جیسا مفکر اور فلسفی وہ کہتا ہے کہ قیامت کی کوئی توجیہ عقلاً ممکن نہیں. جب مرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں، زندہ ہو جائیں، عقل کسی طرح یہ نہیں بتاتی کہ آخر جو جسم ذرہ ذرہ ہو کے مٹی میں مل گیا یہ کیسے دوبارہ پیدا ہوگا. اس لیے مرگ بعد از حیات، آخرت کی زندگی، قبر سے اٹھنا، اس کو ماننے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم وحی کے سامنے سر چکا دیں. ورنہ عقل نہیں مانتی کہ کیسے ہو جائے گا. یہ وہ بھی یہی چیختے تھے، وہ کہتے تھے عقل میں نہیں آتا. اور اس سے اگلی بات کہ وحی کو مان لو، وہ نہیں مانتے تھے، کیونکہ خود وحی کا سلسلہ ان کے نزدیک معاذ اللہ کچھ نہیں تھا. اور جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین تھے، کفار اور مشرکین، یہ کفار اور مشرکین عمومی طور پر آخرت کے قائل نہیں تھے. کوئی اکا دکا اور وہ لوگ تھے کہ ان میں سے جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا میت کا تو یہ عرب اس کی قبر پر لے جا کر جانور ذبح کرتے تھے. بہت بڑھیا جانور، بہت اچھا، کوئی دبلا پتلا نہیں، موٹا تازہ جانور، اونٹ، سانڈ لے جا کر ذبح کرتے تھے. اور ان کا عقیدہ اس کے پیچھے یہ تھا کہ یہ جب اٹھے گا تو اس دن جو شخص پیدل خدا کے حضور میں جائے گا اسے بڑی مصیبت ہوگی، پیدل کیسے چلے گا، اور جو سواری پر جائے گا اس کے لیے آسانی ہوگی. تو ہم یہاں پر اس کی قبر پہ جو جانور لا کر ذبح کر رہے ہیں تو یہ جانور اسے قیامت میں مل جائے گا، اس پر سوار ہو کر جائے گا خدا کے پاس.
اسی وجہ سے اس سے بھی پہلے کی جو مشرک تہذیبیں تھیں آج ان کی قبریں کھودی جاتی ہیں تو ان سے زیورات، ہیرے، جواہرات اور کیا کیا چیزیں برآمد ہوتی ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو اس وقت پیسے کی ضرورت پیش آئے گی، اور یہ ہیرے، جواہرات اور سونا جو اس بادشاہ ملکہ فرعون کے ساتھ دفن کیا جا رہا ہے، قیامت میں جب اٹھیں گے تو پھر اس دن ان چیزوں سے یہ نفع اٹھائیں گے۔ لیکن ایسے مشرکین بہت کم تھے تعداد میں، غالب اکثریت یہی تھی، اور وہ کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا جب ہم ذرہ ذرہ ہو کے مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ بس یہ وہ چیزیں تھیں دو جس پہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری عمریں کھپا دی، لگا دی اللہ کی راہ میں، اور اپنی امتوں اور قوموں کو یہی سمجھاتے رہے، رات اور دن کا ایک ایک لمحہ فنا کر دیا ان امتوں کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ آفرین ہے ان کی محنتوں پہ، اور آفرین ہے ان کی شفقتوں پہ جو انہیں انسانیت کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ بچو، دیکھو قبر، اس میں تمہارا حساب و کتاب ہونا ہے، آخرت آ رہی ہے اس میں تمہارا حساب و کتاب ہونا ہے۔ اب یہ قبر کا عذاب، آخرت کا عذاب، وہ گرمی اور وہ سب چیزیں، یہ ہماری جو کچھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، اس میں کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو عقلاً ناممکن اور محال ہو۔ ہاں ایسی چیزیں ضرور ہیں کہ ہم از خود نہیں جان سکتے تھے۔ کسی آدمی سے پوچھئے شیر کیسا ہوتا ہے تو جانتا ہے شیر کیسا ہوتا ہے، اس نے دیکھا ہوا ہے۔ کسی سے پوچھئے ٹیلی فون کیسا ہوتا ہے تو اگر اس سے پہلے دیکھا ہوا ہے تو بتا دے گا ٹیلی فون یہ ہوتا ہے۔ کسی سے پوچھئے کتاب کس کو کہتے ہیں یا کھانے کی کوئی چیز ہے، وہ بتا دے گا کہ صفحات پر مشتمل ہوتی ہے، جلد بندی ہوئی بھی ہوتی ہے، اور یہ چیز ہے، یہ کتاب ہے۔ قبر کا عذاب، آخرت کا عذاب، چونکہ ہم نے اس کے نمونے نہیں دیکھے ہوئے اس لیے ہم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ جس طرح ہم دنیا کی دیکھی بھالی چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں، ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں، خدا نے انہیں کبھی دکھایا ہوتا ہے، کبھی وحی کے ذریعے اللہ اطلاع دے دیتا ہے، اور وہ حتمی اور قطعی وحی کے بعد وہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں ہونی ہیں، یہ باتیں پیش آنی ہیں، اور اس طرح تمہیں پتہ چل جائے گا آخرت میں جا کر۔ اب بھلا مانس آدمی وہی ہے جو اپنی عقل سے بڑھ کر جو ایک ذریعہ ہے علم کا یعنی وحی، ان لوگوں پر اعتبار کر لے، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑے اور مانے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بتاتے ہیں وہ برحق ہے، سچائی پر مبنی ہے۔ جب اس انسان کو اتنا علم شعور آئے گا تب جا کر اس کی آخرت کی زندگی بنے گی۔ ہماری آنکھوں کا، ناک اور کان کا، عقل کا دائرہ بہت محدود ہے۔ یہ تو اب سائنس کی دنیا نے بہت سی چیزیں بتائیں جو ہمارے علم میں آ گئی۔ پانی میں جراثیم ہوتے ہیں، خون میں جرثومے پائے جاتے ہیں۔ ایک دیہاتی آدمی اگر نہ مانے پر وہ یہ کہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، کوئی جراثیم نہیں پائے جاتے، میں مانتا ہی نہیں کہ جراثیم ہوتے ہیں دنیا میں، وہ کہے کہ خون میں سرخ اور سفید ذرات جو تم کہتے ہو سیل، ہم مانتے ہی نہیں، تو آج کی سائنس کی دنیا میں لوگ اس پر ہنسیں گے کہ یہ دیوانہ دیہاتی نہیں مانتا تو نہ مانے، حقیقت پر فرق تھوڑا ہی پڑتا ہے۔ لیکن آج سے 500 سال پہلے خون کے بارے میں سب کا علم اتنا ہی تھا۔ بس آج سے 700 سال پہلے کس نے پانی میں جراثیم دیکھ لیے؟ آج سیل فون کے ذریعے ہم ہزاروں میل دور کی آواز سنتے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ سے سننے کے لیے بات چین اور ہمالیہ پہ ایسی لگتا ہے جیسے وہ آدمی ساتھ ہی بیٹھا ہے۔ ہمسائے کی آواز اتنی صاف سنائی نہیں دیتی
جتنی آواز صاف اس سیل فون میں سنائی دیتی ہے، تو سوچئے کہ معلومات کس ذریعے سے حاصل ہیں۔ ریڈیو کی مدد سے ہمارے کان ہزاروں میل دور کی آواز سنتے ہیں، اسی طرح کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس علم کی مدد سے پڑھا لکھا انسان ذرا زیادہ سوچ لیتا ہے، تو تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی حقیقت کا صرف اس بنیاد پر انکار کر دینا کہ آج ہم اس کو نہیں دیکھتے، نہیں سنتے، میری عقل میں یہ بات نہیں آتی، مجھے دکھاؤ کہاں ہیں ریڈ سیلز جو ہوتے ہیں خون کے، یہ کہاں ہیں، میں نہیں مانتا۔ کوئی آدمی کہے اس لیے کہ مجھے دکھائی نہیں دیتے تو کوئی اس کی بات نہیں مانے گا۔ بالکل ایسے ہی یہ قبر کا عذاب، جنت اور جہنم جس کی اطلاع انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیتے ہیں، یقینی طور پر انسان کو پیش آنے والا ہے۔ ایک ہمارا جسم ہے جو بظاہر نظر آتا ہے، اور ایک اس جسم کے اندر روح ہے۔ اس زندہ جسم کا 1000واں حصہ بھی روح سے خالی نہیں، اور روح نکل گئی تو پھر زندہ جسم نہیں کہلائے گا، وہ میت کہلائے گی۔ یہ روح ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ کس نے دیکھی ہے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھی، لیکن اس کے ہونے کا سب کو یقین ہے۔ تکلیف، مصیبت، خوشی کی کیفیت یہ ہمارے جسم کو پیش آتی ہے اور روح اس سے متاثر ہوتی ہے۔ انسان کو ٹھوکر لگتی ہے، کوئی چیز اوپر سے گرتی ہے، چوٹ آتی ہے، تو جو چوٹ لگتی ہے اس کا تعلق براہ راست جسم سے ہے، اور اس کے اثر سے روح کو دکھ محسوس ہوتا ہے۔ ایک آدمی بہت اچھا شربت پیتا ہے، روح سرشار ہو جاتی ہے، کیسے سرور کی کیفیت اس پینے کے بعد تاری ہو جاتی ہے۔ یہ جسم نے پیا اور روح نے اس کی لذت کو محسوس کیا، کیونکہ اس دنیا میں جسم اصل ہے اور روح اس کے تابع ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بتایا کہ آخرت میں معاملہ بالکل الٹا ہو جائے گا، جو کچھ بھی اچھا یا برا ہونا ہے وہ سب تمہاری روح کے ساتھ ہوگا، اور جسم اس سے طبعا متاثر ہوگا۔ یہاں جسم اصل ہے اور اس کے بعد روح محسوس کرتی ہے، وہاں روح اصل ہے اور جسم اس کے بعد محسوس کرے گا۔ اللہ تعالی نے اس دنیا میں بھی ایک طرح سے ہمیں سمجھا دیا، اور ایک نمونہ چھوٹا سا اس کا رکھ دیا، اور وہ نمونہ انسان کا خواب ہے۔ انسان کئی مرتبہ خواب دیکھتا ہے اور بہت لطف اور لذت محسوس کرتا ہے، اور انسان کئی مرتبہ خواب دیکھتا ہے اور الم اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور پریشانی ہوتی ہے۔ تو خواب میں یہ جو لذتیں ہوتی ہیں اور یہ جو مزے انسان محسوس کرتا ہے اور جو کچھ دکھ اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے، وہ تو اصل میں روح ہے۔ اور کبھی کبھی اٹھتا ہے تو وہ اس الم کا اثر محسوس کرتا ہے، اس مزے کا اثر محسوس کرتا ہے، تو جسم طبعاً اس سے متاثر ہوتا ہے۔ خواب میں کوئی لذیذ کھانا کھایا تو دیکھتا یہی ہے کہ جیسے بیداری والی جسم سے کھا رہا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ مارا کسی کو تو اس کے جسم کو ہی مار رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ جو واقعات بھی گزرتے ہیں اصل میں روح پر گزرتے ہیں اور جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ قیامت میں، اور قیامت تو دور کی بات ہے، موت کے بعد یہ جو قبر کی زندگی ہے، برزخ جو شروع ہونے والا ہے، اس برزخ کی زندگی میں آدمی جو کچھ بھی پائے گا بس اسے اسی طرح سمجھ لینا چاہیے
کہ وہاں روح پر یہ ساری چیزیں گزریں گی اور انسان کا جسم اسے طبعاً محسوس کرے گا۔ یہ وہ جہان ہے جس کی خبر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیتے ہیں۔ یہ قبر اور برزخ وہ چیز ہے جو ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے اور ہم سوچ پائیں یا نہ سوچ پائیں، لیکن نبیوں کی خبریں علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹی نہیں ہوتی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ہوگا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک طویل حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ لوگ جب میت کو دفنا کر آتے ہیں فیجلسانہ، اللہ کے دو فرشتے آ پہنچتے ہیں، فیقولان لہ من ربک، وہ کہتے ہیں تمہارا پروردگار کون؟ یہ پہلا سوال و جواب ہے جو فرشتے اس سے پوچھنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اس قبر میں سب سے بڑا حادثہ جو انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس موت سے جو سب سے بڑی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ اب اختیار چھن جاتا ہے۔ زندگی میں اختیار تھا، دل میں کچھ ہوتا تھا، زبان پہ کچھ ہوتا تھا۔ یہ اختیار ہی تو منافقت کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ اختیار ہی تو اخلاص کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اختیار تھا، دل میں نیت کی اللہ آپ ہی کے لیے یہ کام کرنا ہے، خاموشی سے اس نیکی کو کر آئے، یہ اختیار تھا نا، اخلاص کو اختیار کیا۔ اور یہ اختیار ہی تو تھا کہ دل میں چھپا کر رکھا کہ اس آدمی کو دھوکہ دینا ہے، اور ظاہر میں اس کے ساتھ عمر بھر جیا کیے، لیکن ذہن میں یہ رہا کہ کسی طرح اس آدمی کو کاٹنا ہے۔ تو بڑا حادثہ ہے کہ وہاں پہنچ کے اختیارات ختم ہو جائیں گے، جو کچھ ہے سو سچ ہے۔ فرشتے اس سے کہیں گے کہ بتاؤ تمہارا رب کون تھا؟ فیقول ربی اللہ، وہ کہے گا اللہ میرا پروردگار، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، عقیدہ کیا تھا، مذہب کیا تھا؟ تو کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام۔ پھر وہ تیسرا سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ فیقول هو رسول اللہ، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور فرشتے چوتھا سوال پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں وما یدریک، آپ کو یہ ساری باتیں کیسے پتا چلی؟ اللہ تعالی کے متعلق اسلام اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا۔ کہ ایسا شخص تھا جس نے خدا کی کتاب کو دیکھا، سمجھا، اور اگر عمر ایسے ہی گزر گئی، بچپن میں لگے بندھے مارے کئی قرآن کو پڑھ لیا اور پھر جو اسے بند کر کے رکھا ہے، تو موت اگر آ گئی 60-70 سال کی عمر میں تو چلو کبھی کھول کے پڑھ لیا۔ یہ نصیب کی بات ہے کہ کبھی رمضان میں پڑھ لیا، وگرنہ تو اگر 10 سال کی عمر میں فرض کر لیجئے بچے نے قرآن پڑھ کے بند کر کے رکھا تھا، تو اب اگلے 40 برس اس نے قرآن نہیں کھولی۔ 20-30 سال گزر جاتے ہیں، ایک مرتبہ اس خدا کی کتاب کو اٹھا کر نہیں دیکھتے، نہیں پڑھتے کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، مالک نے کچھ کہا ہے یا کچھ نہیں کہا، اس نے بھی کچھ تقاضا کیا ہے زندگی کا کہ نہیں کیا، تو کرے گا کیا؟
وہ جو ہے نا فرشتوں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، فآمنت بہ، اور میں خدا کے اس پیغام پہ ایمان لایا، وصدقت، اور میں نے اس کی تصدیق کی، فذلک قولہ، تو یہ جو آدمی کہہ رہا ہے نا، اب یہ جملہ یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حدیث کا کوئی راوی کہتا ہے، یہ جو آدمی نے کہا کہ خدا کی کتاب پڑھی اور میں اس پہ ایمان لایا اور اس نے یہ تینوں جوابات ٹھیک دیے، تو یہ اللہ کی وہ بات ہے جو قرآن میں آئی ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اور اللہ تعالی لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ ثابت قدم رکھتا ہے، خدا لوگوں کو مضبوط رکھتا ہے اس جملے کے ذریعے سے جو خود جملہ بڑا مضبوط ہے۔ وہ مضبوط جملہ جس مضبوط جملے پر یہ قائم رہا، اس نے اس آدمی کو قبر میں بھی اس چیز پر قائم رکھا۔ یہ جملہ کیا ہے؟ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم میں فرمایا ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، تم نے کبھی غور کیا ہے؟ خدا ایک مثال بیان کرتا ہے، تمہیں سمجھاتا ہے کہ دیکھو کلمہ طیبہ، پاک کلمہ، جسے آپ کلمہ طیبہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ کشجرۃ طیبۃ، ایسے ہی سمجھو اس پاک کلمے کو لوگوں جیسے ایک بہت اچھا درخت ہے۔ 20 اچھے درخت ہوتے ہیں، بیری کا درخت، آم کا درخت، کتنے اچھے مضبوط ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اصلها ثابت، اس کی جڑ زمین پر بڑی گہری مضبوط ہے، زمین اور جڑ دونوں نے ایک دوسرے کو سمو لیا، اپنے اندر پکڑ رکھا ہے ایک دوسرے کو، وفروها السماء، اور اس مضبوط جڑ کے بعد اس درخت کی ٹہنیاں، اس کی نشو و نما، اس کا پھیلاؤ اور اس کا اٹھان، دور تک اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، ہر موسم میں اپنا پھل دیتا ہے، اس کے پروردگار کا حکم ہے۔ یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ لوگوں کے لیے یہ مثال بیان کر رہا ہے، کیوں؟ لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ سوچیں۔ پھر خدا کہتے ہیں وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، اور گندی بات، شرک کی بات، کفر کی بات، وہ ایسی ہے جیسے گندا درخت ہے، ایسا درخت جو کوڑے کے ڈھیر پہ اگایا ہو، نہ اس کی جڑیں پھیلیں، نہ اس کی جڑیں زمین کے اندر دھسیں، نہ اس کی شاخیں پھیلیں، زمین کے اوپر سے تُسَّت مِن فوق الارض، زمین کے اوپر سے ہی اکھیڑ لیا جائے، وہ ذرا سا کوئی بچہ بھی ہاتھ سے اسے اکھیڑنا چاہے اکھیڑ لے، ما لہا من قرار، یہ گندے درخت کو کوئی ٹھہراؤ ہے ہی نہیں۔ تو دو درخت ہوئے، ایک اچھا ایک خراب۔ اچھے درخت کی جڑیں مضبوط، سب کچھ صحیح، اور یہ دوسرا درخت کفر والا، یہ کلمہ شرک کا، اور وہ کلمہ پہلا جو تھا پاک کلمہ، خدا نے بتا دیا کہ قبر میں جو کوئی مضبوط بات کہے گا، کیونکہ دنیا میں اس مضبوط بات پر قائم رہا تھا نا، ٹھکانہ نیک پائے گا، اور جو بچلی بات کہے گا ٹھکانہ بھی گندا پائے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اور اللہ ثابت قدم رکھتا ہے، جمع کر رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، خدا جمع کر رکھتا ہے۔ کیوں؟ بالقول ثابت، اس لیے کہ ان کا زندگی میں عقیدہ بالکل درست تھا، قول ان کا ثابت تھا،
فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، اور فی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں خدا انہیں مضبوط رکھے گا۔ یہ آخرت کی زندگی، قبر کی زندگی کیوں اس میں تثبیت ہے، مضبوطی کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں اس کا قول ثابت ہے، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور پچلا دیتا ہے اللہ بے انصافوں کو، ظالموں کو خدا اس گندگی کا جو شرک اور کفر کی گندگی ہے جب یہ ساتھ لے کے جاتے ہیں تو پھر ان کا کیا ہوتا ہے؟ وہ اسی حدیث میں حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان کرتے ہیں، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور لوگوں اللہ جو چاہے سو کرے۔ مکہ مکرمہ میں سردار وہ تھے جنہوں نے غریبوں کو گمراہ کی، انہوں نے تباہی پھیری۔ تو قبر میں جس انسان نے مضبوط بات کی، بالکل ٹھیک، جڑ مضبوط تھی، مسلمانوں کا دعویٰ درست، جس کی دلیل صحیح، دل میں اثر رکھتا ہے، روز بروز پھلتا پھولتا ہے، اور کافر کا شرک کا دعویٰ جڑ نہیں رکھتا، تھوڑا سا دھیان دے آدمی غلط معلوم ہونے لگتا ہے، اور دل میں اس کفر کے کلمے سے کوئی نور پیدا نہیں ہوتا۔ ایمان کا کلمہ نور پیدا کرتا ہے۔ چاہیے کہ 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم میں آدمی 24ویں، 25ویں، 26ویں اور 27ویں آیت پڑھے تاکہ اسے پتہ چلے کہ قول ثابت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ وہ فرشتے اس سے جب پوچھیں گے کہ تم نے کیسے آپ کو معلوم ہوئی یہ باتیں، تو پھر وہ کہے گا کہ اللہ کی کتاب میں پڑھا تھا، پھر یاد آئے گی اور قدر آئے گی سورہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑھنے کی، اور پھر یاد آئے گی اللہ سے رو رو کے ڈر کے دعائیں مانگنے کی، اے اللہ قبر کی زندگی آسان کر دے، قبر کے سوال و جواب کو آسان کر دے اور اس کے عذاب سے بچا لے۔ یہ جو زندگی بھر کا تنتا ایک لگا رہتا ہے نا، اسی بات کا خوف ہے کہ پتہ نہیں موت کیسے آئے گی اور قبر میں کیا گزران۔ تو ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ پھر ہوتا کیا ہے جب وہ یہ گواہیاں دیتا ہے، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اوپر سے آواز آتی ہے، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، میرا بندہ سچا ہے، فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت ایسے کرو کہ اس میرے بندے کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا لباس میرے بندے کو پہناؤ، اور وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کی طرف کا دروازہ کھول دو، فَيُفْتَحْ لَهُ، وہ جنت کا دروازہ کھلتا ہے اس کے لیے، تو جنت کی خوشبوئیں، جنت کی تازہ ہوا، اور جہاں تک پھر اس کی نظر جاتی ہے جنت کی بہاریں اور نظارے، وہ خوش ہوتا ہے دیکھ دیکھ کے کہ اللہ نے اس آدمی کو ثابت رکھا جو کچھ دنیا میں وہ کر رہا تھا، اس کی خبر دی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وَأَمَّا الْكَافِرُ، اور وہ جو کافر ہے فَذَكَرَ مَوْتَهُ، اس کی موت کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور فرمایا کہ اس کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا پروردگار کون؟ فَيَقُولُ ہا لا ادری، وہ کہتا ہے ہائے افسوس کچھ نہیں پتا، ہائے ہائے کچھ نہیں جانتا۔ وہ خدا ناشناس اللہ کو دنیا میں جانا ہوتا تو جانتا نہ، وہاں اس سے کہتے ہیں تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ دین کیا تھا، وہ کہتا ہے کچھ معلوم نہیں۔ وہ کہتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو بھیجے گئے تھے تم نے؟ وہ کہتا ہے کچھ نہیں۔ فینادی مناد من السماء، تو اوپر سے آواز آتی ہے کیا کہ کذب، اس بندے نے جھوٹ بولا،
یعنی فرشتوں نے جو کچھ پوچھا تھا ان کے سوال کے مقابلے میں اپنا بے جرم ہونا جو ظاہر کر رہا ہے کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا دنیا میں، زندگی میں، جھوٹ بولتا ہے. سارے جہان کی خبر تھی، لے دے کے ایک یہی خبر نہیں تھی کہ نبی کی دعوت کیا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو دیکھو، ففرشوہ من النار، آگ بچھا دو، دوزخ کی آگ اس کی قبر میں بچھا دو، ان انگاروں پر لیٹے، جہنم کا فرش اس کے لیے لگا دو، قبر کا فرش جہنم کا ہو جائے گا، اور اسے آگ کے کپڑے پہناؤ اور آگ اڑا دو اور جہنم کا دروازہ اس کی طرف کھول دو. پھر جہنم کی گرمی اور اس کا دھواں اور اس کے انگارے ادھر کو آنا شروع ہوں گے اور اس کی قبر اس سے تنگ ہو جائے گی. حتی تختلف فیہ اضلاع، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا دباؤ اتنا پڑے گا کہ سینے کی پسلیاں دونوں طرف کی دائیں بائیں میں گھس جائیں گی اور بائیں دائیں میں گھس جائیں گی. اور پھر اس کے بعد حکم ہوگا کہ دیکھو فرشتہ اس پہ کھڑا کرو، فرشتہ بھی ایسا کھڑا کر دو کہ وہ فرشتہ بالکل نابینا ہوگا، کچھ نہیں دیکھے گا، اور بہرا بھی ہوگا، کچھ نہیں سنے گا. معاہو مرغبۃ من حدید، اور اس کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوگا. لو ضرب بہا جبل، اور اگر وہ اس فرشتے کی طاقت، اس گرز میں طاقت اتنی ہوگی کہ اگر وہ فرشتہ کسی پہاڑ پر وہ گرز مارتا، لصار ترابا، پہاڑ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزے ہو کے مٹی کے برابر ہو جاتا. پہاڑ کے پتھر جیسے کوٹ کے مٹی بنا دیے جائیں اس طرح ہو جاتا. فَيَصِيحُ صَيْحَةً، بس وہ چیخے گا، وہ مونگری، وہ گرز اس کی ضرب کسی پہاڑ پر لگائی جائے تو مٹی کا ڈھیر بن جائے. وہ فرشتہ اب اس گرز سے اسے مارنا شروع کرے گا اور یہ چیخے گا چیخے گا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ مشرق اور مغرب میں اس کی آواز گونجے گی، سوائے انسانوں اور جنوں کے کوئی اس کو، اور سب سنیں گے، یہ دو نہیں سن سکیں گے. فَيَصِيرُ تُرَابًا ثُمَّ يُعَادُ فِيهِ، روح پھر اس کی روح نکلے گی، پھر لائی جائے گی، پھر نکلے گی، پھر لائی جائے گی. یہ کون شخص ہے؟ اس حدیث میں تو آ گیا ہے کہ کافر، اور دوسری جگہ کیا ہے؟ دوسری جگہ ہے اما المنافق، منافق انسان، اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا. یہ نفاق مرض ہے، ظاہر میں کچھ، باطن میں کچھ. سچ اور جھوٹ ملانا، اپنے آپ کو پاک نہ کرنا، اس امت کا اصل مرض نفاق ہے، اصل مرض جھوٹ ہے. لوگوں کے سامنے کوئی اور چہرہ، تنہائی میں کوئی اور چہرہ، جو مجلس جیسی مل گئی ویسے بن گئے. لوگ ناچ رہے تھے، جا کے ناچ گانے میں مصروف ہو گیا. کہ نماز پڑھنی پڑ گئی تو مسجد میں جا کے نمازی بن گیا. جو ماحول ملا اس کے مطابق چلتا چلا گیا. کافروں کے ساتھ کافر اور مومنوں کے ساتھ مومن. ہوگا اس انسان کا کیا؟ یہ ہوگا کہ ماریں گے. اسی لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تھے تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کی بخشش کی دعا کرو، اللہ سے دعا مانگو. بالتثبیت، خدا اس کو ثابت قدم رکھے. وہی ثابت قدمی اللہ نے جس کو قرآن میں قول ثابت کہا ہے نا، یہ ثابت قول وہی ہوگا، لا الہ الا اللہ. فرمایا فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اب اس سے سوال جواب ہے، اب اس سے پوچھ شروع ہوگی. یہ ایسی چیز ہے، اب یہ ایسی باتیں ہیں جو ہماری عقل سے پتہ نہیں چلی.
یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ دیکھو کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ نبیوں کا علم وہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ وحی کے ذریعے ہوتا تھا۔ مسلم میں زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک وہ خچر راستے سے ہٹ گیا اور اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ فقادت تلقی، تو اچھلا اور اس بری طرح سے کہ جیسے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دے۔ تو دیکھا وہاں پر 5-6 قبریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتی ہو یہ کون؟ صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ لوگ کفر کے زمانے میں مر گئے تھے، شرک میں۔ ارشاد فرمایا لوگوں ان کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن نہیں کر سکو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کے عذاب میں سے کچھ تمہیں بھی سنا دے۔ اتنا شدید عذاب ہوتا ہے کہ وہ تم سن لو تو ڈر کے مارے اپنے چہیتوں اور پیاروں کو قبروں میں دفنانا چھوڑ دو۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو ہم نے کہا نعوذ باللہ من عذاب النار، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ پھر ارشاد فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ ہم نے کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر، اللہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہ کی پناہ مانگو زندگی کی آزمائشوں سے، جو کچھ ظاہر میں ہیں جو باطن میں فتنے ہیں، ان سے بھی پناہ مانگو۔ ہم نے کہا نعوذ باللہ من جمیع الفتن، اللہ ہم تو ہر ایک فتنے سے آزمائش سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، جو ظاہر میں زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، جو انسان کے اندر باطن میں آتی ہیں۔ اور ارشاد تعوذوا باللہ من فتنۃ الدجال، دجال کی آزمائش سے پناہ مانگو۔ ہم نے کہا نعوذ باللہ من فتنۃ الدجال، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں دجال کے فتنے سے۔ اللہ ان چیزوں کا کبھی کبھی مشاہدہ کرا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا تھا نا۔ آپ اندازہ کیجئے جب ہمارا کوئی عزیز، والد، والدہ، بیٹا، بیٹی کوئی سخت بخار تکلیف میں مبتلا ہو تو آدمی ڈھنگ سے کام نہیں کر سکتا، اور یہ قبروں کا عذاب کبھی اللہ دکھا دیا کرے لوگوں کو تو کسی اور کام کا تو کہنا کیا ہے۔ باپ بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ نہ پھیر سکے اور ماں دودھ پلاتے بچے کو چھوڑ کر جنگل بھاگ جائے، یہ قبر کا عذاب اتنی شدید چیز ہے۔ لوگ جس نفاق کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور جھوٹ کی، کاش انہیں پتہ چلتا کہ یہ جھوٹ ان کی قبروں کو برباد کر دے گا، ان کی قبروں کو گندا کر دے گا، اور اس جھوٹ اور منافقت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں پتہ چل جائے کہ وہ قبر تباہ و برباد کر دیتی ہے منافق کو، تو کبھی اپنی حالت درست کر